ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم کچھ کالز لیں گے اور لمیٹڈ کالز لیں گے، سوالات مفتی صاحب کی جانب بڑھائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم جلدی جوابات کی طرف آ جائیں گے. کالر ہیں، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. کیا خواتین بال کٹوا سکتی ہیں؟ بال کٹوا، اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا؟ جیسے نیچے رف ہیئر ہوتے ہیں، اسپلٹ اینڈ وغیرہ. ٹھیک ہے، اور بتائیے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کو والدہ پڑھائی سے متعلق بہت کہتی ہیں کہ میٹرک کر لو، لیکن وہ بات نہیں مانتا. کوئی وظیفہ بتا دیں. میٹرک کر لو، میٹرک کے لیے کہتی ہیں، پڑھائی کے لیے؟ جی. میٹرک بھی نہیں کر رہا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ بتاتے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایکچولی میں یہ سوال تھا کہ میں ابھی یہ مفتی سہیل صاحب سے پوچھ رہی تھی تو لائن کٹ گئی نا. جی کیا پوچھئے؟ میں پوچھ رہی تھی کہ زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ عورت جو ہے جولری جو ہے وہ عورت کی ملکیت ہے نا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے یا وہ کوئی کام نہیں کرتی تو وہ اپنی جولری بیچ کے زکوٰۃ دے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ میں نے جولری بھی بیچ دی، زکوٰۃ میں نے آدھے سے زیادہ دے دی ہے نا. اچھا. لیکن مطلب کہ میں اتنا نہیں کر سکتی کہ میں جا کے کوئی ایسا سفید پوش ڈھونڈوں کہ جو مطلب کہ خود مانگ نہ سکتا ہو نا. میں یہ نہیں کر سکتی، میرے وہ حالات اجازت نہیں دیتے نا. حالات اجازت نہیں دے خود جا کے سفید پوش ڈھونڈوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تو میرے گھر کے باہر جو عورتیں آتی ہیں نا، یہ مانگنے والی جو آتی ہیں. جی مانگنے والی. جی جی. تو میں وقتاً فوقتاً کسی کو آٹا لے دیا، کسی کو دال لے دی، اور اس طرح سودے چھوٹے چھوٹے لے کے سامان دلاتی رہتی ہیں سامان. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اپنی زکوٰۃ میں کیلکولیٹ کر سکتی ہیں یا نہیں، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل. اور میں اب دے تو چکی ہوں جی، لیکن مجھے وہ ہو رہا ہے، گمان ہو رہا ہے کہ آیا پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا. تو بتاتے ہیں نا آپ کو، بتاتے ہیں آپ انشاءاللہ، یہ آپ کی الجھن دور کرتے ہیں. ہاں ایک اور کالر. جی ہو گئی بات میرا خیال ہے کمپلیٹ. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے کہہ دیں کہ وہ تجدید نکاح کا طریقہ ذرا بتا دیں. جی اس کا طریقہ؟ تجدید نکاح کا جو ایک میں تجدید نکاح کا طریقہ بتا دیں. جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں؟ نہیں میں سائٹ پہ آ گئی تو ہوں. بتائیے جی اب سوال پوچھیں. ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، تھینک یو. خوش ہوتا ہے اور سن کے، اور بہت اچھے کوسچنز ہوتے ہیں. میرا کوسچن بیسکلی یہ ہے. جی ہیلو. جی جی سن رہے ہیں. جی میرا کوسچن یہ ہے کہ جو سادات فیملی ہیں ان پہ صدقہ اور خیرات تو ممنوع ہیں، ان کو اللہ کے نام کا دے سکتے ہیں ہم؟ اللہ کے نام پر. اوکے. اللہ کے نام کا ایک بزنس سے کچھ اماؤنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. انشاءاللہ جوابات دیتے. وقت ٹائم شارٹ ہے، جوابات کی طرف آتے ہیں. جی میں نے کہا کہ 4 سنت میں نے پڑھی تو سورہ قاریہ، پھر سورہ تکاثر پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ فیل اور سورہ قریش. دیکھیں یہ تو ان کی تو ترتیب ہے. ترتیب سے مراد یہ ہے کہ یعنی پہلی رکعت میں جو صورت آپ نے پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت ہو. اگرچہ کچھ بڑی صورتیں چھوڑ کر بعد والی جو چھوٹی صورتیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلی رکعت میں جو آپ نے پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت ہو، تو یہ حکم ہے. تو بہرحال یہ آپ نے پڑھا سورہ قاریہ، تکاثر، سورہ فیل، قریش، تو یہ آپ نے بالکل صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھا. اسی طرح سورہ دحا اور سورہ علم نشرہ ہے تو یہ بھی ترتیب بالکل صحیح ہے. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ دحا پڑھی، یہ پہلے آتی ہے، پھر سورہ علم نشرہ یہ بعد میں آتی ہے، تو آپ نے بالکل صحیح پڑھا اس میں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جیسے آپ نے ایک رکعت میں ایک سورت پڑھی، اب اس کے بعد دوسری رکعت میں
اس کے بعد کچھ بڑی صورتیں آپ نے وہ چھوڑ دیں, ان کے بعد والی کوئی چھوٹی صورت لے لی تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے پہلی صورت میں یعنی پہلی رکعت میں آپ نے ایک صورت لی, پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں پچھلی صورت لے لیں. ایسا نہیں کر سکتے. ان کیس ہو جائے تو ٹھیک ہے, معاف کراتے اس میں معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا. تراویح میں انہوں نے کہا کہ درود پاک پڑھا جائے گا یا سلام پھیرا جائے گا. تراویح میں اگر 2 رکعت آپ نماز تراویح پڑھ رہی ہیں تو یعنی دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گی تو آپ اس میں تشہد بھی پڑھیں گی, اتحیات بھی پڑھیں گی, اور پھر اس کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گی, اور اس کے بعد سلام پھیریں گی. ہاں, تراویح میں یہ اختیار یعنی آپشن دیا گیا ہے کہ آپ اتحیات پڑھ لیں اور اس کے بعد درود پاک مکمل نہ پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں. یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ کہف کہنا صحیح ہے یا کہف کہنا صحیح ہے. میری بہن, میں نے کہف تو کہیں نہیں پڑھا, کہف پڑھا ہے. یہ اس کا معنی ہے غار. سورہ کہف یا اصحاب کہف جب ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہے غار والے. اصحاب کہف غار والے, تو کاف پڑھا جائے گا, کیف نہیں پڑھا جائے گا, یعنی کاف پر زبر کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ عورتوں کے جو بال نکل جاتے تو وہ بیچ سکتی ہیں. یاد رکھیں کہ انسان کی حرمت ہے, اور انسان کے جو بھی اعضاء ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے. مثال کے طور پر میں سلمان بھائی آپ کے پاس کوئی امانت رکھا ہوں, کہ آپ کے پاس امانت ہے, تو آپ کو آگے بیچنے کا اختیار ہوگا؟ نہیں ہوتا. خیانت تو میری اجازت نہیں ہوگی تو بیچنے کا اختیار ہوگا؟ بالکل ٹھیک. اچھا, اللہ رب العالمین نے آپ کو امانت دی ہے, یہ ساری امانتیں, اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا. کل اولئک کان عنہ مسئولا, روز قیامت سوال ہوگا. تو جب آپ کے پاس امانت ہے تو آپ کیسے بیچیں گے؟ اب بال وغیرہ بھی انسانی بال نہیں بیچ سکتے. انسان اپنے بال, اپنی کوئی چیز نہیں بیچ سکتا, نہ کسی کو بطور ڈونیشن دے سکتا ہے. ایسی ہاں کوئی ڈونیٹ کرتے ہیں کوئی کہے کہ آنکھ دے دیں, یہ انسان کو اختیاری نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اب کیا کہتے ہیں, اس کا جواب یہ ہوگا کہ عورت اپنے بال نہیں بیچ سکتی, اس کی اجازت نہیں ہے. بھائی نے کہا کہ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ٹی وی پر اسلامک پروگرام دیکھ رہی ہیں, جس طرح یہ پروگرام ہے, تو کیا دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اعتکاف میں بندہ ہر وقت قرآن کریم نہیں پڑھتا, ہر وقت ذکر اذکار میں یا ہر وقت نوافل نہیں پڑھ رہا ہوتا. تھوڑا سا بندہ بیٹھتا ہے تو کوئی معلومات کے لیے دینی پروگرام اگر دیکھتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر اذکار اور پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے, نوافل ہونے چاہیے, اور جہاں فارغ وقت ملے, جہاں آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اب جی چاہ رہا کہ میں بیٹھوں, تو پھر آپ کوئی اسلامی پروگرام وغیرہ بالکل دیکھ سکتی ہیں, اور یہ بھی اس کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, نیت آپ کی سیکھنے سکھانے کی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی اولاد اگر آنے والی ہو یا موت آنے والی ہو تو خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کوئی بشارت آ جائے. یہ ساری کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ خواب میں فلاں کی بشارت ہوئی, فلاں کی بشارت ہوئی. یاد رکھیں کہ جن کو ہوتی ہے نا تو وہ کبھی اپنے منہ سے کہتے نہیں کہ ہمیں بشارت ہوئی ہے, ہمیں یہ ہوا ہے. اور اولاد آنے والی ہو یا موت آنے والی ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بندہ ہمیشہ اچھائی مانگے اور اس سے اچھائی کی دعا کرے کہ مولا جو مجھے اولاد ملے اچھی ملے, اور جب بھی میری موت کا وقت آئے تو میں ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ دنیا سے جاؤں, تو اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے. اچھا, بہن نے کہا قرآن کو اوپر سے چومنا, اندر سے چومنا, پڑھنے سے پہلے, پڑھنے کے بعد چومنا کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کار ثواب ہے. قرآن کو ادب و احترام سے چومیں گی انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین ثواب بھی عطا فرمائے گا اس کے احترام کی وجہ سے. پھر بھائی نے کہا کہ تراویح 8 پڑھی جائیں گی یا 20 پڑھی جائیں گی. پہلے بھی اس پر ہم عرض کر چکے ہیں. تراویح جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے پورے سال میں 11 رکعتیں ادا فرمائی ہیں, رمضان کے علاوہ میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت جو ہے وہ وطر کی. جہاں تک رمضان میں تعلق ہے تو آپ نے کنٹینیوس ادا نہیں فرمائی, 2-3 دن ادا فرمائی, پھر آپ نے ترک فرمایا تاکہ امت پر فرض نہ ہو. اب اس کے بعد صحابہ کرام کتنی پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا, میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا پہنچائی, تو انہوں نے 20 پڑھی ہیں. یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب 20 انفرادی طور پر پڑھی جا رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ابی بن کعب کو امام بناؤ اور باقی ان کے پیچھے مقتدی بنے, اور فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو, اور اس کے بعد دیکھ کر فرمایا کہ نعمت البدعۃ
नमाजी कितनी प्यारी बिदत है। तो सहाबा इकराम ने 20 पढ़ी, इसका मतलब है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा 20 पढ़ रहे हैं तो हमें भी 20 पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमल देखा है। और फिर इसके साथ साथ ये है कि 20 पढ़नी चाहिए और ये रोज़ाना माह रमज़ान में रोज़ाना पढ़ी जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि पूरे दिन में फ़राइज़ वाजिबात की मिलाकर जो तादाद बनती है वो 20 बनती है, तो इसलिए लॉजिक भी ये तकाजा करती है कि ये 20 रकाती हों। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कोई जानने वाला अल्लाह के नाम से मांगे तो हम जो है वो उसको किस तरह दें, क्या है। अच्छा, ये इन्होंने 2 मरतबा सवाल किया, आखिर में भी इन्होंने सवाल किया। बात यह है कि अव्वल तो हमें अपने रिश्तेदारों में देखना चाहिए कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़कात की ज़रूरत है, कौन हकदार है। और अगर कोई रिश्तेदारों में नहीं मिल रहा, आस पड़ोस में देखना चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी आपको आपके पास आता है, समझ आता है आपको, तो आपको दे देना चाहिए। अब रही बात ये बता रही है कि कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं कि मैं किसी का पता करवाऊँ। अब मुझे नहीं पता कि ख़ानदान में कोई नहीं है या इधर नहीं, क्योंकि आजकल तो आप एक आवाज़ लगाएं 10 लेने के लिए आते हैं। सही है। ये कैसी बात आप मतलब हो रही है तो कह रहे हैं, मतलब जो मांगने वालियाँ आती हैं दरवाजे पे, आप एक नहीं ख़ानदान में भी किसी को पता हो या कहीं पता लग जाए कि सलमान साहब दे रहे हैं तो फ़ौरन जो हकदार होता है वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है। तो बहरहाल अब आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, अब मैं क्या कहूँ आपसे, तो बहरहाल ये कर लें कि जो आपके पास मांगने के लिए आता है तो आप एक ज़रा सा उसका अंदाज़ा लगा लें कि कितना मतलब गरीब है। और अगर इसको ज़कात देना चाह रही हैं तो ज़रा पूछ लो कि आपके पास सोना है या आपके घर में जो वाइफ है उनके पास सोना चांदी, तो अंदाज़ा हो जाता है। जब अंदाज़ा हो जाए कि जी ये शरीफ फ़कीर है तो उसको आप ज़कात दे सकती हैं। और अगर शरीफ फ़कीर नहीं है तो ज़कात के अलावा जो दूसरी रकम होती है जो आप ऐसी सदका निकालती हैं तो वो बहरहाल दी जा सकती है। फिर एक सवाल ये हुआ कि भाई ने कहा कि फजर की सुन्नत और जमात, आप अगर पहुंचे हैं मस्जिद में, जमात हो रही है, अगर आपको यकीन है कि फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद मैं जमात में शामिल हो जाऊंगा तो आप मस्जिद में एक तरफ होकर साइड में आप सुन्नतें पढ़ लीजिए और उसके बाद जमात में शामिल हो जाइए, क्योंकि इन सुन्नतों की बड़ी ताकीद है और इनकी बड़ी ताकीद है, ये पढ़नी चाहिए। अब अगर आपको ये यकीन है कि मैंने अगर सुन्नतें शुरू की तो जमात निकल जाएगी तो फिर सुन्नतें छोड़ दीजिए, जमात में शामिल हो जाइए और जमात के साथ नमाज पढ़िए। और फिर उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ नहीं सकते, जब सूरज तुलू हो जाएगा तो 20 मिनट गुजरने के बाद फिर आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद एक सवाल ये हुआ, इतिकाफ कल नहीं बैठे थे, आज बैठ सकते हैं या नहीं। तो याद रखिए ये सुन्नतें एक इतिकाफ है, ये 20वां रोज़ा होता है ना, इसके गुरूब आफ्ताब से इसका आगाज़ होता है और 29 को चांद नज़र आ जाए तो उस वक्त मुकम्मल होता है, या फिर 30 को गुरूब आफ्ताब में ये मुकम्मल होता है। तो अगर आपने एक लम्हे के लिए भी छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर कोई 20 के गुरूब आफ्ताब तक मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, इतिकाफ गाह में दाखिल नहीं हुआ, उसके बाद आया तो तब भी ये इतिकाफ नहीं हो सकता। ये जो इतिकाफ है, ये इतिकाफ जो सुन्नत मुक्कदा है 10 दिन का, ये नहीं हो सकता। हाँ, नफली इतिकाफ मेरे भाई जब भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर औरतें बाल कटवा सकती हैं? जी बिल्कुल बाल कटवा सकती हैं, या जो रफ हेयर्स होते हैं उनको भी नीचे से कटवा सकती हैं, लेकिन मर्दों की मुशाबत करना ये मना है। बिल्कुल सेट करवा सकती हैं लेकिन मर्दों की मुशाबत करना और हेयर कट मर्दों की तरह बॉय कट रखना ये मना है। कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो औरतें मर्दों की मुशाबत करती हैं उन पर लानत फरमाई और जो मर्द औरतों की मुशाबत करते हैं उन पर भी लानत फरमाई। वालदा भाई से कहती मैट्रिक कर लो और वो मैट्रिक नहीं कर रहा है, कोई वजीफा दे। सूरह कौसर पढ़कर ना 11 मरतबा वाला खितिमा दुरूद शरीफ के साथ तसव्वुर में भाई के दोनों कानों में दम करें, उसे समझाएं, इंशाल्लाह खैर होगी। बहन ने कहा तजदीद निकाह का तरीका क्या है? बहुत आसान है। शौहर और बीवी दोनों आपस में बैठ जाएं, 2 गवाह हों और शौहर बीवी के सामने कहे कि गवाहों के सामने कहे कि मैंने इनसे इतने मेहर के एवज में निकाह किया, बीवी कहे कबूल किया, ये ख़त्म निकाह हो चुका, 2 गवाह बैठे हुए निकाह हो चुका। ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी सवाल है कि अल्लाह के नाम पर दे सकते हैं या नहीं? कोई भी अल्लाह के नाम पर मांगे, आपको महसूस हो रहा है कि इसको देना चाहिए तो दे सकते हैं। हाँ, जो पेशावर हैं उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक मुंशी साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम तर सवालात के जवाबात हो गए माशाअल्लाह। और ब्रेक के बाद हमारा कोई आपकी बरकत होती है हजरत। आप अच्छा हजरत, वो आप कह रहे हैं ना जब भी मौका मिले इतिकाफ, ये कंट्रोल रूम में जो इतिकाफ में बैठे हुए इतने सारे, इनके लिए भी दुआ करें। इस्माइल जलाली क्यू टीवी का इतिकाफ है, ये क्यू टीवी का, हाँ आमिर भाई ने कराया हुआ है ये, हाँ माशाअल्लाह।
चले जी, उसमें सारे खुद आमिर फयाजी साहब भी बैठे हुए हैं, छोटी भी बैठे हुए हैं, सबको बिठाया हुआ है। सारे बैठे हुए हैं एतिकाफ में माशाल्लाह। बस हम यहाँ खुले में एतिकाफ किए हुए हैं, आप जरा अंदर हैं। चले जी, कोई